بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ واقعی یہ بات اٹل حقیقت ہے، زیادہ دیر تک صبر کرنا آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل اور کٹھن دور ہوتا ہے، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے ان کا پھل اتنا ہی بہترین اور شیریں ہوگا، اور ان ساری تلخیوں کا ازالہ ہوگا جن کے کڑوے گھونٹ تم نے ہنس ہنس کر پی لیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جان رکھو، جب تمہارا صبر حد سے زیادہ توجہ کر جائے اور تم مایوسی میں ڈوبنے لگو، نہ تمہارے دل کو قرار مل رہا ہو، تو یاد کر لینا وہ وقت جب 6 ماہ تک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی، اور نہ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، نہ خواب میں الہام ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ نازل فرما دی۔ تو سنو، اگر تم پریشان ہو رہے ہو تو رات کو جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں، اور خوبصورت اندھیریوں سے نور کی طرح روشن ہوتی ہوئی صبح کو دیکھیں، تاکہ پتہ چلے صرف اندھیری رات ہی نہیں ہے، اس کے بعد نور والی رات، روشن ہوئی صبح بھی ہے۔ میرے رب نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارے رب نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی تمہیں بھول گیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ یاد رکھو، جو دروازے زمین والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں، نہ ان سے بڑے بڑے دروازے آسمان والوں کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ جس خواہش کو تم اپنے رب کی رضا کے لیے روک لیتے ہو، اسی خواہش کو وہ تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ جان رکھو، تمہاری چاہت، تمہارے ارمان، تمہاری تمنائیں فوری طور پر پروان چڑھنے کی خاص نشانیاں یہ ہیں کہ تمہارے اندر سے منافقت نکل کر پختہ یقین آ جاتا ہے، تمہارے اندر سے جھوٹ نکل کر سچ آ جاتا ہے، پھر تو تم نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہو اور نہ تم کسی سے دھوکہ کھاتے ہو۔ اور جان رکھو، دھوکہ دینے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ دیا ہے، جبکہ وہ یہ بات نہیں جانتا کہ اس سے اس کا ہی نقصان ہے، وہ اپنی ہی چاہت، اپنے ہی نفس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں ڈال دیں کہ ہم اپنے رب کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اپنے رب سے کبھی نہیں چھپ سکتے، ہمارا ظاہر اور باطن، ماضی اور مستقبل سب ان پر آیا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب ایک روشن کتاب کی طرح ان کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اور رہی بات ایمان والوں کی، تو منافق انسان کو دھوکہ دے کر بھی ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ہاں، وقتی طور پر تکلیف ضرور ہوتی ہے منافقوں کے دھوکے سے، لیکن پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پر فرق پڑتا ہے تو صرف منافق انسان کو۔ اللہ تعالیٰ جب منافق کی رسی کھینچتا ہے نا، تو اس کی منافقت سب کے سامنے آ جاتی ہے، وہ آخر میں اکیلا رہ جاتا ہے، اس کا کوئی مخلص دوست نہیں رہتا۔ منافق انسان صرف بوند کو نقصان پہنچاتا ہے، اور آخرت میں بھی نقصان صرف منافق کا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کے کیے گئے اعمال دکھائے گا، تو ہمیں منافق نہیں بننا، بلکہ ہمیں سچ اور یقین کو پختہ کرنا ہے۔ تمہارا رب ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہے، اور جسے رب کائنات کا ساتھ مل جائے، ان کی ارمان کیسے ادھورے رہ سکتے ہیں؟ اے نبی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، جو لوگ اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی۔ مولانا روم فرماتے ہیں، جب اطاعت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے، تو آقا اپنے عاشق کی ہر بات پر سر تسلیم ختم کر دیتے ہیں، اور عاشق اپنے عاشقوں سے عشق کرنے لگتا ہے، اور جس نے اپنے مولا کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہوتا ہے، تو اللہ اس کے لیے فنا ہو جاتا ہے۔ یہ وقت تمہارے یقین کے امتحان کا ہے کہ تم
واقعی اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو کیا؟ جب سارے سبب تمہارے خلاف ہو جائیں، جب سارے راستے تمہیں بند نظر آئیں، کیا تب بھی تم کو تمہارا رب تمہیں سنبھال لے گا؟ جان لو، بعض ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں حالات ہر پل بدل رہا ہے، اتنی تیزی سے موسم بھی نہیں بدلتے، لیکن یقین رکھو تمہارے رب کی قدرت آج بھی اتنی ہی مضبوط ہے جتنی ہزاروں سال پہلے تھی۔ وہ آج بھی سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتا ہے، وہ آج بھی تمہارے لیے راستے نکال سکتا ہے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس شرط یہی ہے کہ تم ان پر اپنے یقین کو جمائے رکھو۔ یقین ایک واحد کشتی ہے جو ہر طوفان سے سلامتی سے نکال جاتی ہے۔ یہی ایک واحد سہارا ہے جو بے سہارا نہیں ہونے دیتا۔ یقین کر لیں کہ ہمارا رب ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ عنقریب تمہاری دعا پروان چڑھ کر قبولیت کی راہ چن لے گی اور تمہیں ساری بند راہیں غیر محسوس طریقوں سے کھلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تمہیں وہ سارے ذرائع اور وسیلے نظر آنے لگیں گے جو تمہیں تمہاری زندگی کے ایک نئے موڑ کی جانب لے جائیں گے انشاءاللہ۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ کتنی پیاری اور دل کو سکون دینے والی بندوں کے لیے فرماندی یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے، جس کے وعدوں سے زیادہ کوئی سچا وعدہ نہیں، جس کی باتوں سے زیادہ کوئی پکی بات نہیں، جس کی تسلی سے بڑھ کر کوئی تسلی نہیں۔ وہ خود کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ اے بندے میں دوں گا اور جس کے دینے میں کوئی شک ہی نہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے نکال کر خوشیوں کے بے شمار دروازے کھول دے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کے دل کے سکون کا باعث بنی ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ ہم آپ سب دوستوں کے کمنٹ پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ سے راضی رہے، ہم سے راضی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔